سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن کا مقصد اگلے 2 مالی سال کے دوران وزارتوں کی کارکردگی اور نظم و نسق بہتر بنانا ہے۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال ملک میں انسانی اور معاشی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان سے رابطے برقرار رکھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی رابطے کے تناظر میں پاکستان کی اہمیت میں کئی حوالے سے اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وفاق کی تمام اکائیوں سے کہا ہے کہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے لازمی ویکسینیشن پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ دفتر خارجہ نے سارک کے وزراء کے مجوزہ غیر رسمی اجلاس کی منسوخی کے حوالے سے بھارتی صحافیوں کی میڈیا پوسٹوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا تنازع اٹھانے پر ترکی کے صدر کی تعریف کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں وزراء کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اگلے 2 مالی سال کے دوران وزارتوں کی کارکردگی اور نظم و نسق بہتر بنانا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کابینہ ارکان پر زور دیا کہ وہ عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کے لیے معاہدوں میں طے کیے گئے اہداف سے بڑھ کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشکل وقت سے نکلنا ہوگا اور اب اگلے 2 سال کے لیے مقرر کیے گئے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صرف وہ لوگ جو بدعنوان نظام سے استفادہ کر رہے ہیں انتخابات میں ان مشینوں کے استعمال کے مخالف ہیں۔ ہمارے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی اس لیے ہے کہ ہم سارے جو اس ملک کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو چینج نہیں چاہتا وہ اپوز کر رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ای وی ایم مشینز کو اپوز کر رہے ہیں۔ آج تک ہر الیکشن متنازع ہوتی ہے، جو اب ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی۔ اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا ای وی ایم۔ 41 وزراء نے آئندہ 2 برسوں کے لیے 1090 اقدامات تیار کیے ہیں۔ یہ اقدامات ترقیاتی منصوبوں، معیشت، پالیسی سازی اور اصلاحات سمیت مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کینیڈا کے وزیر اعظم کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان کو انسانی اور اقتصادی بحرانوں سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ وہ نیو یارک میں آئرلینڈ، پرتگال اور مصر کے اپنے ہم منصبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے پرتگالی ہم منصب کو بھارتی حکومت کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی میں دستاویزی ثبوت دکھائے ہیں۔ وزیر خارجہ نے ناروے کے اپنے ہم منصب کو بھی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کے بارے میں جامع دستاویزی ثبوت دکھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ امریکہ نے افغانستان سے متعلق ہونے والی پیش رفت کے دوران پاکستان کے معاون کردار کو تسلیم نہیں کیا۔ نیو یارک میں فارن پریس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات چاہتا تھا، پاکستان نے مدد کی اور انہیں مذاکرات کی میز پر لایا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب وہ افغانستان سے محفوظ راستہ چاہتے تھے، ہم نے مدد کی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان انسانی امداد کی تقسیم میں مدد جاری رکھے گا اور پاکستان امداد کی تقسیم کا مرکز بن سکتا ہے۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت ترقیاتی حکمت عملی پر تیز بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں کاروباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر اور کراچی کو مزار شریف کے ذریعے وسط ایشیائی ریاستوں سے ملانے کے لیے ریلوے منصوبے کو عملی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ علاقائی اور عالمی رابطے کے تناظر میں پاکستان کی اہمیت کئی حوالے سے بڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کے تحت پاکستان فیصلہ سازی میں ایک اہم ملک بن رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ نیوزی لینڈ کا پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کے لیے بھارت سے خطرات کا جعلی انتباہ جاری کیے گئے ہیں۔ آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ساتھ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سمیت عالمی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی پوسٹس اور ای میلز کے معاملے کی تحقیقات کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر رہے ہیں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دھمکانے کے لیے بھارت سے کی گئیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو تنہا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور وہ وقت آئے گا جب کرکٹ کھیلنے والے تمام ممالک ہمارے گراؤنڈز پر کھیلنے کے لیے آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت صوبوں سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے لازمی ویکسین لگانے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں وفاق کی اکائیوں میں لازمی ویکسین لگوانے کی شرح اور ضلعی ویکسینیشن کمیٹیوں کو فعال بنانے کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی چیف سیکرٹریوں نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور اجلاس کو ویکسین لگانے کی شرح اور ضلعی ویکسینیشن کمیٹیوں کو متحرک کرنے کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ سامسنگ الیکٹرانکس R&R انڈسٹریز کے ساتھ اشتراک سے کراچی میں ٹی وی لائن اپ پلانٹ قائم کر رہی ہے۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ پلانٹ اس سال فعال ہو جائے گا اور توقع ہے کہ سالانہ 50,000 یونٹ تیار کرے گا۔ مشیر تجارت نے کہا کہ یہ معقول لاگت اور دوسری مراحل کے ذریعے صنعت سازی کے لیے پاکستان میں اشیاء سازی کی پالیسی کی توثیق ہے۔ دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر پاکستان کی جانب سے مجوزہ غیر رسمی سارک وزراء اجلاس منسوخ کیے جانے کے بارے میں بھارتی صحافیوں کی میڈیا پوسٹس کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے کہا کہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بھارت اور اس کے جانبدار ذرائع ابلاغ کی جانب سے پھیلائی گئی جعلی خبروں کی ایک اور مثال ہے۔ واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکرٹری جنرل غلام نبی فائی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صدر اور اردوغان کے پیغام کا مقصد تنازع سے منسلک تمام فریقوں کے درمیان بات چیت کو فروغ دینا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے خستہ حال نظام صحت کو تباہی سے بچانے کے لیے $4.50 کی ہنگامی امداد جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے بارے میں نائب سیکرٹری جنرل اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں ادویات، طبی سامان اور ایندھن میں کمی ہو رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر رئیس امروہی کی برسی کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی اور جنوب مشرقی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم اس دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 35، کوئٹہ 31، گلگت 27، مری 22 اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 30، لیہ 17 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی